بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے۔ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ تو جو ہے میں آج بہت آپ کے ساتھ اچھی انفارمیشن شیئر کروں گی، اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی، اور آپ کے ساتھ ایک ایسی منت، ایک ایسی دعا، ایک ایسا عمل شیئر کروں گی کہ جو میں آج ادا کر رہی ہوں الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ لوگ بھی ضرور اپنی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی نہ حل ہو رہی ہو نا کسی طرح سے بھی، تو ایک دفعہ میرے کہنے پر اس پر عمل کریے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو نوازتا ہے اور کیسے آپ کی مشکلیں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے۔ دن کا کھانے کا سوچا تو میری دوست نے بڑے مزیدار کھانا بھیج دیا، ماشاءاللہ اتنا مزے کا آلو گوشت بنا ہوا تھا، اتنا مزے کا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آپ کھائیں اور کہیں کہ بس تو کروں ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے روزی رزق میں بہترین اضافہ کرے۔ بہت مزے کی انہوں نے ہانڈی بنائی، اور پھر ساتھ دن کا ٹائم ہو اور ساتھ اگر کھانے کی لسی ہو جائے نا تو کیا ہی بات ہے۔ اور الحمدللہ لسی بھی موجود تھی کھانے میں۔ تو کھانسی لگی ہے لیکن تھوڑی سی میں نے برف ڈال دی، ہلکی سی ڈالی نا، تو کبھی کبھی بد پرہیزی بندہ کر لیتا ہے۔ اچھا پھر یہ دیکھیں جی، تندور کی روٹیاں اور اس پہ لگا ہوا مکھن۔ مکھن صرف تندور کی روٹی پہ ہی اچھا لگتا ہے، انسانوں کو لگانے میں نہیں اچھا لگتا۔ تو یہ جی ہم نے دن کا کھانا کھایا الحمدللہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ دسترخوان ہمارا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ دسترخوان، ہمارے گھر کا دسترخوان جو ہے وہ بھرا بھرا ہوتا ہے۔ ہم دسترخوان پہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے، ہمارے دسترخوان پہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بھیج دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا جن کا روزی رزق لکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کھانے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو الحمدللہ مل جل کے کھانے میں جو برکت ہے اور جو لذت ہے وہ اس کی بات ہی الگ ہے۔ الحمدللہ ہم نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد ویسے تو دن کو آج کل دل کرتا ہے نا تھوڑا سا سونے کو، لیکن ہم نہیں سوئے کیونکہ ہم نے ایک بہت ہی پیارے مہمان کو بلایا ہوا تھا۔ تو اس مہمان کی ہم نے تیاری کرنی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب اسپیشل کسی مہمان کو آپ بلاتے ہیں تو پھر اسپیشل تیاریاں ہوتی ہیں، اسپیشل صفائیاں ہوتی ہیں، اسپیشل سارا کچھ ہوتا ہے۔ انسان کا دل کرتا ہے کہ کیا کیا کر دوں نا۔ تو میں نے بھی آج بہت اسپیشل مہمان کو مدعو کیا، اور میں نے بھی تیاریاں شروع کر دیں۔ سوئے نہیں ہم، نماز پڑھ کے ہم نے نماز کھانے سے پہلے ہی پڑھ لی تھی۔ کھانا پھر تھوڑا سا لیٹ کھایا، کھانا کھانے کے بعد پھر تیاریاں شروع کر دیں۔ اور یہ جی چیزیں آپ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، کچھ لوگوں کو ہو گیا ہوگا، کچھ جن کو نہیں ہوا ان کو آگے ہو جائے گا۔ میں اسی عمل کی اس کی بات کر رہی تھی کہ اگر آپ کی کوئی مشکل، کوئی پریشانی حل نہ ہوتی ہو تو آپ یہ عمل کریے گا۔ میں بتاتی ہوں ابھی آپ کو کہ یہ عمل کرنا کیسے ہے۔ الحمدللہ میں نے جب بھی کیا ہے اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جی ہم نے ان کو جو منگوائی ہوئی تھیں ان کو نکال کر ہم نے اکٹھا کیا تاکہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کیا جائے، رکھا جائے، اور بہترین اور بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے نا اس کا سارا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ جو ہے یہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بھیجے تھے، یہ گفٹ کسی نے بھیجا تھا کہ ہماری طرف سے بھی یہ شامل کریے گا، پروردگار عالم ان کو بھی اپنے خزانوں سے رزق حلال رزق لازوال دے، اور انہوں نے ان کی جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ کیا اللہ انہیں بہت کامیابیاں دے، آبادیاں دے، صحت دے، سلامتیاں دے، بچوں کی زندگیاں ہوں۔ چلیں پھر کیا زیادہ میں سسپینس رکھوں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کون سا عمل ہے جی۔ یہ عمل ہے شہزادہ علی اصغر کے دسترخوان کا۔ اچھا پہلے میں بتاؤں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوں کہ شہزادہ علی اصغر ہیں کون۔ علی اصغر امام حسین کے بیٹے ہیں، سب سے چھوٹے بیٹے۔ ان کا نام علی ہے، اصغر ان کو چھوٹے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے، اور امام حسین کو علی نام سے اتنا پیار تھا کہ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا، تو ان کا نام بھی علی تھا۔ چھوٹے تھے سب سے زیادہ تو اس لیے ان کو علی اصغر کہا جاتا ہے۔ کربلا میں ان کی عمر صرف 6 ماہ تھی، 6 ماہ کے معصوم شہزادے تھے یہ۔
اور اگر آپ کی کوئی مراد کوئی منت نہ پوری ہوتی ہو تو پھر آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ آپ نا 2 رکعت نماز پڑھیں، پروردگار عالم کے حضور ہاتھوں کو بلند کریں اور کہیں کہ یا اللہ میری یہ مراد میری یہ منت پوری ہو جائے نا تو میں پھر شہزادہ علی اصغر کا دسترخوان لگاؤں گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں نا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا واسطہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ صدقہ دیتا ہی دیتا ہے آپ کو، اس لیے کہ آپ ان کی عمریں دیکھیں اور آپ ان کے کارنامے دیکھیں اور آپ ان کے جہاد دیکھیں. ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے 1000ویں خانے میں بھی نہیں آ سکتا کہ کبھی اتنے سے بچے نے اتنا بڑا کام کیا ہو. 6 ماہ کیا عمر ہوتی ہے؟ 6 ماہ ہے شہزادہ علی اصغر کی عمر فقط. تو بہت پیاسے تھے، آپ سب جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میں ان کو بتاؤں کہ شہزادہ علی اصغر امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، بہت زیادہ پیاسے تھے. یزیدیوں نے پانی بند کر دیا تھا اور کسی کو بھی پانی نہیں دے رہے تھے، خیموں میں پانی نہیں پہنچ رہا تھا. تو امام حسین نے اپنے اس بیٹے کو اٹھایا اور حجت تمام کرنے کے لیے یزیدیوں کے لشکر میں گئے اور کہا کہ دیکھو اس کو تو 2 گھونٹ پانی دے دو، اس نے کیا بگاڑا ہے یا اس سے تمہاری کیا دشمنی ہے. چھوٹے بچے تو میں کہتی ہوں کافروں کے بھی ہوں تو انسان ان کو بھی پانی کبھی نہ بند کرے، لیکن پانی کے جواب میں کیا ملا؟ پانی ملا نہیں، تیر ملا. اور وہ بھی کون سا تیر؟ 3 نوکوں والا، وہ تیر جو اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. وہ 6 ماہ کہتے ہیں نا کہ معصوم علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا اور تیر بڑا تھا. پروردگار عالم، آپ اگر مائیں ہیں نا تو آپ ذرا سوچیے گا کہ اتنے چھوٹے بچوں کے زخم مائیں نہیں برداشت کر سکتی. اللہ ہر ماں کی گود آباد رکھے بی بی رباب کے صدقے میں. تو پروردگار عالم اس ماں کے صدقے میں ہر کسی کی گود آباد رکھے، سب کو اللہ زندگیوں والے بچے عطا فرمائے اور اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں. تو چلتے ہیں، میں بتا رہی تھی آپ کو منت کے بارے میں. آپ ضرور کربلا جانا، وہ مقام کی زیارت کرنا جہاں شہزادہ علی اصغر کو تیر لگا تھا. تو یہ دیکھیں، یہ پھر ہم نے نا کیا ہے، اہتمام کیا ہے شہزادے کا. اور دسترخوان تو میرا دل کیا کہ میں دسترخوان میں ہر وہ چیز رکھوں جو ایک 6 ماہ کے بچے کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بیبی آ رہا ہو، کوئی 6 ماہ کا بچہ آ رہا ہو تو آپ اس کے لیے چیزیں جمع کرتے ہیں نا. یہ کچھ نہیں ہے، ہم ان کے شایان شان نہیں کر سکے، بس میں نے اپنی طرف سے ایک محبت ایک عقیدت کا اظہار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ قبول و منظور فرمائے. اور یہ دیکھیں، یہ شہزادہ علی اصغر کے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے جو جمع کی، جو میرے دل کہہ رہا تھا کہ میں رکھوں، تو کیونکہ میں نے اس شہزادے کو اپنا مہمان کیا ہے. اور یہ ساری چیزیں میں نا اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ بلند کر کے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام تحفے میری طرف سے شہزادہ علی اصغر کو ملیں اور وہ ان تحفوں کو قبول کریں. اور کہتے ہیں کہ جب آپ کی کوئی مراد پوری نہیں ہوتی نا تو آپ شہزادہ علی اصغر یا بی بی سکینہ کا واسطہ دیتے ہو. تو کہتے ہیں یہ 2 کم سن بچے ہیں کربلا کے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ بلند کر کے آپ لوگوں کے لیے اس وقت تک دعا کرتے ہیں جب تک کہ آپ کی دعا قبول نہیں کروا لیتے. تو اگر آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، ایک دفعہ میرے کہنے پر یہ عمل کر کے دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مشکلات کو حل بھی کرے گا اور پریشانیوں کو میرا مالک دور بھی کرے گا. یہ میں نے پھر فیڈنگ کپ منگوائے، کچھ کپڑے منگوائے، فیڈر منگوایا، چوسنیاں منگوائیں اور جوس منگوایا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اس شہزادے کی نیاز دیں نا تو ٹھنڈا پانی اور جوس ضرور رکھیں، کیونکہ پیاسے ہیں نا، کربلا کے پیاسے شہید ہیں. تو پھر کچھ جیلیز، کچھ بسکٹس، کچھ مطلب جو کچھ مجھے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ چیز بھی ہو. سیری لیک منگوایا کہ اس عمر کے بچے سیری لیک بھی تو کھاتے ہیں نا. تو اپنی طرف سے میں نے یہ سارے چیزیں، یہ سارے تحفے اکٹھے کیے، ان پر دعا کریں گے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے دعا کیسے کرنی ہے کہ آپ نے نا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کہنا ہے کہ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ دیں، چاہے وہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد پڑھیں، چاہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی تو بہت چھوٹے بچوں کو نہیں آتا نا. تو یہ دیکھیں کتنا پیارا دسترخوان سج گیا ہے نا. اور یہ پھر اس کے بعد آپ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ کے، سورہ یاسین پڑھ کے، اور اسی طرح 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ کے پروردگار
پروردگار عالم کے حضور اپنے ہاتھ بلند کرنا اور کہنا کہ پروردگار عالم ہم نے یہ جو دسترخوان لگایا ہے تیرا شکر ہے کہ تو نے اس شہزادے کے صدقے میں ہماری دعا قبول کی، ہمیں ہماری مرادیں عطا کی۔ تو پروردگار عالم ان پاک ہستیوں کے صدقے میں اور خصوصاً بالخصوص اس پاک شہزادے کے صدقے میں سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص ضرور ہدیہ کرنی ہے، ان کو بھی، شہزادہ علی اصغر کو بھی، ان کے والدہ گرامی بی بی رباب کو اور ان کے بابا حسین ابن علی کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے آپ کے ناممکن کام ممکن ہوں گے اور کیسے آپ کی مشکلات جو ہیں وہ آسانیوں میں بدل جائیں گی، کیسے آپ کی پریشانیاں راحتوں میں بدل جائیں گی۔ میرا پورا یقین ہے، آپ ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھیے گا کہ جو ہے پھر آپ انشاءاللہ دیکھنا معجزات کیا ہیں۔ اور میں پروردگار عالم سے کہ حضور یہی دعا کروں گی کہ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اس ننھے شہزادے کا اور اس ننھے مجاہد کا، میرے مالک ہر ماں کی گود آباد رکھنا، ہر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رکھنا، ہر ماں اپنے بچے کی خوشیاں دیکھے، ہر ماں اپنے بچے کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھے، ہر ماں اپنے بچے کے سہرے دیکھے، ہر ماں اپنے بچے کی نسبت سے جو جو اس نے خواب سجائے ہیں وہ سارے خواب پورے ہوں، اور ہر ماں اپنے بچوں کے وہ تمام خواب پورے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو کبھی اس نے اپنے بچوں کے لیے سجائے تھے۔ اور پروردگار عالم ہمارا ان پاک ہستیوں سے رشتہ کبھی ختم نہ ہو، ہم اس دنیا میں بھی انہی سے پہچانے جائیں اور ہم آخرت میں بھی انہی کے نام سے پہچانے جائیں، اور مرتے وقت بھی ہمارے لبوں پر کلمہ شہادت ہو، کلمہ ہو جس میں ہم بتائیں کہ ہم اے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری تو واحد ہے، تو احد ہے، تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اور پروردگار عالم تو ہی ہے کہ جس نے ہمیں ان بہترین ہستیوں کا جو ہے نا وہ معرفت عطا کی، ان بہترین ہستیوں کی محبت عطا کی۔ تو نے ہمیں شکر الحمدللہ میرے مالک کہ تو نے ہمیں ان کی محبت دی ہے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ میرے مالک یہ محبت تا قیامت قائم و دائم رکھنا، آمین ثم آمین۔ مجھے پورا یقین ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور شیئر آپ لائک کیا کرو نا، کیونکہ آپ لوگ دیکھ لیتے ہو اچھی بھی لگتی ہے لیکن لائک نہیں کرتے ہو، اور نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا۔